حدیث نمبر 55 اور 56 دو حدیثوں پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ باب من رفع صوتہ بالعلم۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فی سفرۃ سافرناها فادرکنا وقد ارہقنا الصلاۃ ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ علم کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور اس کو اس سے خبردار کرنے کے لیے اونچی آواز سے کوئی مسئلہ بیان کرنا، اونچی آواز سے اعلان کرنا تاکہ یہ بات سب تک پہنچ جائے۔ ضرورت وقت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس سے یہ عنوان ہے علم کی بات اونچی آواز سے کہنا عیب نہیں۔ اللہ کے انسان کو چاہیے اپنی گفتگو میں بھی اور عام بھی میانہ روی اختیار کرے، لیکن علم اور معرفت دوسرے کو سمجھانے کے لیے، اس تک بات پہنچانے کے لیے اگر ضرورت محسوس ہو اور اونچی آواز سے بات کی جائے تو کوئی حرج والی عیب والی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طور پر لہجہ بڑا دھیما ہوتا تھا۔ جب بات کرتے تو ٹھہر ٹھہر کر کا بات کرتے، حتیٰ کہ سننے والا اگر آپ کی آواز کے آپ کے کلمات گننا چاہتا تو گن لیتا۔ اس طرح دھیمے انداز سے آپ بات کرتے کہ آپ کی گفتگو کے کلمات گنے جا سکتے تھے، لیکن ضرورت کے موقع پر متنبہ کرنے کے لیے آواز جلی کر دینا، اونچی آواز سے کہنا، تکرار سے بات کرنا، جس طرح اس حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی خطبہ دینا، جب بھی کوئی آپ واعظ کرتے، خطبہ دیتے تو آپ کے خطبہ مبارک کا وصف یہ بیان ہوا ہے رفع اعلی صوتہ، آپ اپنی آواز بلند کرتے تاکہ دور تک سننے والے کو کوئی اس میں دقت نہ ہو۔ کأنہ منذر جیش، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ اس طرح ہوتا جیسے دوسرے آدمی کو کسی آنے والے خطرے سے متنبہ کر رہے ہیں۔ دشمن حملہ کرنے والا ہے اور اس کو چکنا کر رہے ہیں، ہوش کرو تمہارے اوپر دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ جس طرح کسی خطرے سے متنبہ کرنے کے لیے اونچی بولا جاتا ہے، توجہ کرائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو میں، خطبے میں اس طرح اونچی آواز سے ہوتا۔
یہاں یہ ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، اور اس حدیث میں ذکر نہیں، دوسری حدیث اس کی تفصیل میں یہ موجود ہے کہ آپ کے اصحاب کا یہ سفر مکہ مکرمہ سے واپسی پر مدینہ کے راستے میں تھا کہ ایک سفر میں صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ قافلے سے پیچھے رہ گئے، قافلہ آگے نکل آیا، اور عصر کی نماز کا وقت انتہائی قریب ہو گیا، ختم ہونے والا تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ تو قافلے والوں نے وہاں سٹاپ کیا، رک گئے، اور جلدی سے انہوں نے نماز کی تیاری کی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہم عصر کی نماز پڑھ لیں۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ جلدی سے وضو کر رہے ہیں اور وضو کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، پاؤں کو اچھی طرح دھونے کی بجائے پاؤں کے اوپر اس طرح جلدی سے ہاتھ مار رہے ہیں جیسے گویا کہ پاؤں کے اوپر مسح کیا جاتا ہے۔ پاؤں جلدی جلدی دھو رہے تھے، کہیں پانی لگا کہیں پانی نہ لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو متنبہ کیا، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے جن تک پانی وضو کا نہیں لگا ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، ان ایڑیوں کے لیے جہنم ہے جہاں وضو کا پانی نہیں لگا۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اونچی آواز سے آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ ایک تو جگہ کھلی تھی، قافلے والے بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کرنے کے لیے اونچی آواز سے، جلی آواز سے یہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس جملے کو دہراتے ہوئے یہ آپ نے فرمایا کہ وضو کرتے وقت جن ایڑیوں کو دھویا نہیں گیا، پاؤں کا وہ حصہ جہاں وضو کا پانی نہیں لگا، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ۔ ایک تو ہمیں سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام عصر کی نماز کا اہتمام بہت کیا کرتے تھے۔ واقعتاً عصر کی نماز ہے بھی بڑی عجیب کہ اس کے بارے میں جو وعید ہے وہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ من فاتتہ صلاۃ العصر کانما وتر اہلہ و مالہ، جس آدمی کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس کا گھر بار سب تباہ ہو گیا، اتنا نقصان ہے۔ ایک حدیث میں ایسا ہے کہ من فاتتہ صلاۃ العصر فحبط اعمالہ، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز اس نے چھوڑ دی تو اس کے عمل ضائع ہو گئے، نیکی ہوئی اعمال ضائع ہو گئے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بارے میں ہمیں بھی چکنا ہونا چاہیے، اور لیٹ کر سفر میں تو صورتحال ایمرجنسی ہوتی ہے، عام حالات میں نماز عصر کی لیٹ نہیں کرنی چاہیے، جلدی سے جلدی اسے عہدہ برا ہو اور اس سے دوش ہو کہ میں اللہ کا یہ فریضہ ادا کر سکا ہوں۔ دوسری بات یہ، وضو نماز کی مفتاح ہے، کنجی ہے، چابی ہے۔ لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس آدمی کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ لا يقبل اللہ صلاۃ عبد الا بطہارہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے بغیر والی نماز اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو وضو نماز کی جب مفتاح ہے تو انسان کو وضو اچھی طرح کرنا چاہیے۔ اس باغ وضو ویسے بھی من جملہ ان کاموں میں ہے جو اللہ کی جنت کے دروازے کھلانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کی جو گفتگو تھی اس گفتگو میں آپ یہ فرما رہے تھے اسباغ الوضو، افشاء السلام، اطعام الطعام، یہ وضو اچھی طرح کرنا، یہ لوگوں کو کھانا کھلانا، السلام علیکم عام کرنا، یہ وہ کام ہیں جن سے جنت اللہ رب العزت اس بندے کے لیے آسانی سے فراہم کر دیتے ہیں، تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ اور اس باغ وضو کا، اچھی طرح وضو کرنے کا بہت ساری روایتوں میں حکم ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں، تو اس عمل کو کوتاہی کے ساتھ ادا کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے نماز سے پہلے وضو کرنا۔ اور وضو کی حفاظت میں ایک واقعہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ پر قرأت قرآن دشوار ہو گئی، قرآن پڑھنا امام کے لیے مشکل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ نے اسلام پھیرا تو آپ نے متنبہ کیا ما لکم لا تحسنون الطہورا، کیا ہے تمہیں کہ تم وضو اچھی طرح نہیں کر کے آتے۔ ذرا اس سے اندازہ لگائیں، اگر مقتدی کا وضو اچھا نہ ہو تو اس کا اثر امام تک پڑتا ہے، ماحول تک متاثر ہوتا ہے، اس آدمی کی اپنی نماز کا کیا حال ہوگا جس کا وضو اچھا نہیں ہے۔ اس آدمی کی اپنی نماز کیسی ہوگی جس کے وضو میں خلل ہو۔ اس لیے آئی ہے بات تو ایک کہہ بھی دوں، کوئی شرم کی بات نہیں، مجمع میں آدمی اس اوقات بیٹھا ہے اور وضو کے بارے میں ایک تو ہوتا ہے شک، شیطان وسوسے ڈالتا ہے تاکہ بندہ عبادت نہ کر سکے، ان کے پیچھے تو لگنا نہیں چاہیے، لیکن انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے بسا اوقات وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا، اب اٹھ کے جانا وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، نماز کے اندر ہے، وضو ٹوٹ گیا، نکلنا نہیں پسند کرتا کہ وضو ساتھی کیا کہیں گے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ حالانکہ یہ عار کی بات نہیں، یہ عیب کی بات نہیں، یہ خوبی کی بات ہے کہ اگر اس کے وضو کے اندر خلل تھا تو اس نے اس خلل کو دور کرنے کے لیے توجہ کی اور اس کے چلا گیا، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک علماء کرام نے تو یہاں تک صراحت کی ہے کہ اگر کسی آدمی کو واضح طور پر علم ہو کہ اس کا وضو نہیں، وہ نماز نہ پڑھے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے بغیر وضو کے اسی طرح نماز پڑھتا ہے تو اللہ معاف فرمائے اسلام کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے اسلام کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے کہ شاید مرتد ہو گیا ہو۔ اللہ کا یہ حکم واضح طور پر، دین کا حکم دو ٹوک کہ وضو کے بغیر نماز نہیں، اور پھر اسے علم بھی ہے کہ میرا وضو نہیں اور پھر اسی طرح نماز پڑھے، یہ کبیرہ ترین گناہ ہے۔ اس لیے اپنی عزت اور اپنی انکھ اور اپنی انانیت کو پس پشت ڈالے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا وہ عادت بنائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بھی صحابہ کرام نے عصر کے وقت جب وضو کیا تو پاؤں پر نم سا ہو مسح کرنے لگے، یہ حقیقت میں مسح نہیں تھا، پاؤں جلدی میں دھو رہے تھے، لیکن مسح کی طرح مسح یہ ہوتا ہے جہاں پانی لگ گیا، ہاتھ لگ گیا، وہاں لگ گیا، جہاں نہ لگا نہ لگا، جیسے ہم سر کا مسح کرتے ہیں یا موضوع اور جراموں پر مسح کرتے ہیں، تو وہ اس طرح جلدی سے اپنے پاؤں دھو رہے تھے، پانی کی بھی اس علاقے میں قلت تھی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت جملہ کہا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، یہ ایسا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایڑیاں جہنم کی مستحق بن گئی، جہنم کی آگ کی سزا ان ایڑیوں کے لیے جن کو وضو کا پانی نہیں لگا۔ تو یہ اگرچہ حدیث پاک یہ ایڑیوں کے بارے میں ہے، جملہ اعضاء وضو والے جملہ اعضاء خواہ بازو ہو خواہ چہرہ ہو، اس میں یہی حکم ہے۔ جو حصہ وضو میں دھونا واجب ہے، اگر اس کے دھونے میں انسان کوتاہی کرے اور وہ جگہ خشک رہ جائے، اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ عام طور پر پانی دھوتے ہوئے یہ کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، پاؤں کے پچھلے حصے، ٹخنے کے نیچے پیچھے یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، اور یہ بڑی وعید ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، اور نماز نہ ہونے کے ساتھ اس کے لیے اس کوتاہی پر جہنم کی سزا کی وعید بھی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی طرح سیکھنے اور سکھانے کے مسئلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ شاگردوں تک بات پہنچائی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی اعلان کر کے بتا دیا۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لینے کے لیے صحابہ سے سوال کرتے تھے، ان کی ذہنی استعداد بڑھانے کے لیے، ان کے اندر فکر دانش کا مسئلہ پیدا کرنے کے لیے کہ غور و فکر کریں، دانش سے کام لیں، دانش مندی سے کام لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بسا اوقات سوال و جواب بھی کرتے تھے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سوال و جواب کرنا یہ بھی ایک پڑھنے پڑھانے کا بہترین طریقہ ہے، بلکہ صحیح بات ہے، سوال کے بغیر تعلیم مکمل نہیں ہوتی، اور بچوں کا جائزہ لینا یا اپنے شاگردوں کا جائزہ لینا، امتحان لینا، یہ بسا اوقات ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی تنبیہ، ان کو سن بھی رہے ہیں، یہ سو رہے ہیں، انہیں کچھ توجہ بھی ہے، جو بات سنتے ہیں اس کا جواب دینے کی اہلیت بھی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بسا اوقات سوال بھی کرتے۔ اسی لیے یہ دوسرا باب ہے، باب طرح الامام المسألۃ علی صحابہ لیختبر ما عندهم من العلم، کہ امام اپنے ساتھیوں پر ایسا سوال کرے جس سے پتہ چلے کہ ان کی علمی استعداد کیا ہے، اس کے بارے میں ان کا علم کا جائزہ لے کہ ان کو کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں، بات سمجھنے میں صحیح سمجھ چکے ہیں یا نہیں۔ یہ بات ان سے گاہے بگاہے اس طرح کے سوال جواب کی نشست بھی ہوتی تھی۔ اس میں یہ روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پہلی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور دوسری عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ دونوں صحابہ کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي انها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ایک درخت ہے، اس کی مثال اللہ نے مومن کے ساتھ دی ہے،
وہ اس کی مثال مسلمان کے ساتھ مثال ہے. اس کا فائدہ، اس کی ساری چیزیں اتنی مفید ہوتی ہیں جیسے مسلمان معاشرے میں ایک مفید انسان ہوتا ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے لا یسقط ورقها، خزاں کا موسم آتا ہے اس کے پتے نہیں گرتے. خزاں کے موسم میں بھی اس درخت کے پتے نہیں گرتے، پتے نہیں جھڑتے. وہ درخت کون سا ہے؟ اب صحابہ نے، حالانکہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مدینہ میں کھجوروں کے باغ عام تھے، ذہن اور طرف چلا گیا کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے شاید جنگل کا کوئی درخت ہو، بادیہ کا کوئی درخت ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. کھجور کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا خزاں میں بھی اس کے پتے نہیں گرتے، اور کھجور کا درخت اتنا مفید ہے، پھل کے اعتبار سے بھی مفید ہے اور پتوں کے اعتبار سے بھی چٹائیاں بنائی جاتی ہیں اور چیزیں بنائی جاتی ہیں، اسے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لکڑی سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. کھجور کا پھل کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. مومن کی مثال کھجور کے ساتھ ہوگی. کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے دیکھا کہ مجلس میں وہ بادی عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی موجود ہے اور بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں، اور میں ہوں چھوٹا بچہ. میں ان کی موجودگی میں بولوں تو کیسا لگے گا؟ جواب ذہن میں آ گیا، لیکن بڑوں کے احترام میں بولنا گوارا نہ کیا، چپ ہو گئے. جب صحابہ نے کسی نے کوئی نام لیا، کسی نے کوئی نام لیا، جواب درست نہیں. آخرکار صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حدثونی ما ہی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیں ہمیں کہ وہ درخت کون سا ہے. آپ نے فرمایا ہی النخلۃ، وہ کھجور کا درخت ہے جس کی مومن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعد میں میں نے اپنے ابا جی کو بتایا کہ اس سوال کا جواب مجھے آتا تھا، مجھے پتہ، میرے دل میں یہی جواب تھا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑوں کی وجہ سے میں نے حیا کیا اور میں بولا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹا اگر آپ جواب دے دیتے اور سب کے سامنے جواب آپ کا آ جاتا اور وہ صحیح ہوتا، یہ بات میرے لیے بڑی عزت کی ہوتی، بڑی عزت کی ہوتی کہ میرے بیٹے نے جواب صحیح دیا ہے. میرے لیے اکرام کی بات ہوتی، میرے لیے عزت کی بات ہوتی. اس سے علماء نے 2-3 مسئلے اخذ کیے ہیں. ایک تو اس طرح کا جائزہ لینا، امتحان لینا، سوال کرنا یہ بھی جائز ہے، اور حیا کو علم حاصل کرنے میں آڑ نہیں ہونا چاہیے. بات پوچھنی ہو، بات کا پتہ نہ ہو، دھڑے سے پوچھ لو. ہاں البتہ اس میں آداب کا لحاظ، اگر بڑے ہیں تو انہیں پہلے موقع دیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے یا آپ نے کوئی پوچھنی ہے تو حیا کی وجہ سے رکے نہیں، بیان کرتے، پوچھ لیں. بسا اوقات چھوٹے آدمی کا سوال وہ بڑوں کی رہنمائی کرنے والا بن جاتا ہے. اس لیے ادب و آداب اپنی جگہ پر، لیکن علم کی باب میں، علم سیکھنے میں حیا کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا جائزہ لینے کے لیے بسا اوقات سوال بھی کر دیتے. جس طرح یہ ایک مجلس میں کا تذکرہ ہے کہ اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جائزہ لیا، اختبار کیا، امتحان لیا کہ ان کو پتہ ہے یا نہیں، ان کا ذہن ادھر جاتا ہے یا نہیں. حالانکہ مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ کھجوروں کے باغات آج بھی بہت ہیں، اس وقت بھی بہت ہے، لیکن صحابہ کا ذہن دوسری طرف چلا گیا کہ شاید یہ جنگل کا درخت ہے. بسا اوقات جواب آسان بھی ہو
تو پتہ نہیں ہوتا جب تک بتانے والے بتائے نہیں۔ اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ اور یہ بھی اسلوب ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے علم نفع مند علم کی راہیں آسان فرمائے، اور اللہ ہمیں علم سے مزین فرمائے۔ دنیا میں بے شمار علم ہیں، لیکن اصل علم اللہ اور اس کے رسول کی بات کا، آپ کی کلام کا علم ہے۔ اللہ ادھر ہمیں محبت اور شوق سے علم حاصل کرنے کے لیے توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔